بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ یاسین آیت نمبر 52 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، کہا ان سب نے، یا ویلنا، اے ہماری ہلاکت، اے ہماری بدبختی، من بعثنا، کس نے اٹھا کھڑا کر دیا ہمیں، من مرقدنا، ہماری خوابگاہوں سے، ھذا ما وعد الرحمن، ارے یہ تو وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ان کانت، نہیں ہوگی، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک چنگھاڑ، فاذا هم جمیع، تو اچانک ہی وہ سب کے سب جمع کر دیے جائیں گے، لدینا، ہمارے سامنے، محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے، پیش کر دیے جائیں گے۔ فالیوم، سو آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بھی جان پر ذرا بھی، ولا تجزون، اور نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں، الا ما کنتم تعملون، مگر اس کا جو تم کرتے رہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم، بے شک اہل جنت آج کے دن، فی شغل فاکہون، اپنی دلچسپیوں میں مشغول اور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ہم وہ سب، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، فی ظلال، گھنے سایوں میں ہوں گی، علی الارائک متکئون، تکیے لگائے مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، فاکہۃ، لذیذ پھل ہیں، ولہم ما یدعون، اور جو وہ طلب کریں گے وہ ان کے لیے ہوگا۔ سلام قولا، سلام کہلایا جائے گا انہیں، من رب الرحیم، ان کے رحمت والے پروردگار کی طرف سے۔ وامتازوا الیوم، اور کافروں سے کہا جائے گا، جدا ہو جاؤ آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرموں، یعنی امتازوا، جدا ہو جاؤ، الیوم، آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرموں، الم اعہد الیکم، کیا تمہیں یہ ہدایت نہیں کی گئی تھی، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم، بے شک وہ تم سب کا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور یہ کہ عبادت کرنا میری ہی، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ، وَلَقَدْ أَضَلَّ، اور یقیناً اس نے گمراہ کیا، منکم، تم میں سے، جبلا کثیرا، بہت سی مخلوق کو، افلم تکونوا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان آیت کی بابت انشاءاللہ جو جلالین کی عبارت ہے اس کو آج کی اس ویڈیو کے اندر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، قالوا، کہا ان سب نے، ای الکفار منہم، یہاں پر قائل وہ کافروں کی جماعت ہے کہ جو اہل قبور میں سے کافر ہوں گے وہ کہیں گے، یا للتنبیہ، یہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یا حرف ندا ہے، لیکن حرف ندا وہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور یہاں پر اس کے بعد اسم نہیں ہے، تو اس لیے صاحب جلالین نے وضاحت کی کہ یا یہاں پر للتنبیہ ہے، ویلنا، ہلاکنا، ہائے ہماری بربادی، ہماری بدبختی۔ فرماتے ہیں وہو مصدر، ویل یہ مصدر ہے، لا فعل له من لفظه، اور اس کے کلمہ سے، لفظ سے فعل نہیں آتا، جیسے آپ نے دیکھا کہ بعض فعل ہوتے ہیں ان کا مصدر نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ مصدر ہے جس کا فعل نہیں ہے۔ وزر، یزر، یہ استعمال ہوتا ہے، وزر الذین اتخذوا، لیکن اس کا مصدر کوئی نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ مصدر ہے جس کا کوئی فعل نہیں ہے۔ من بعثنا، کس نے اٹھا کھڑا کر دیا ہمیں، من مرقدنا، ہماری خواب گاہوں سے، لأنہم کانوا، کیونکہ وہ لوگ تھے، بین النفختین نائمین ولم یعذبوا، دو نفخوں کے درمیان کا جو وقت تھا اس کے اندر وہ سوئے رہے، ان کو عذاب نہیں دیا گیا، تو اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ ھذا، یعنی البعث، مشار الیہ، صاحب جلالین نے واضح کیا کہ ھذا البعث، یہ جو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، ما، ای الذی، ما یہ موصولہ ہے، اس لیے اس کو واضح کیا الذی کے ساتھ، وعدہ، وعدہ کیا،
یہاں پر مفعول بھی وہ محذوف ہے جس کو صاحب جلالین نے بھی ذکر نہیں کیا، مقدر ہے یہاں پر، اور وہ ہے ھذا ما وعدنا، یہ وہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا، بھی اس چیز کے ساتھ، الرحمن رحمان نے، وصدق اور سچ بولا، فیہ اس معاملے میں، فی البعث او فی الوعد، المرسلون رسولوں نے، اقروا حین لا ينفعهم الاقرار، اب یہ اقرار کر رہے ہیں جبکہ اس وقت ان کو یہ اقرار فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ایک قول ہے جس کی صاحب جلالین نے وضاحت کی ہے کہ ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ کافروں کا ہی قول ہے، یعنی جنہوں نے کہا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، انہوں نے ہی کہا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تو اس کے آگے وضاحت کی دی اقروا حین لا ينفعهم الاقرار، کی اقرار انہی کی طرف سے ہے، لیکن چونکہ اقرار کا موقع دنیا تھا اور وہاں انہوں نے اقرار کو عمل میں لایا نہیں، تو اس لیے اب کوئی نفع بھی نہیں پہنچے گا۔ دوسرا جو یعنی احتمال ہے یا مفسرین کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ مومنین کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا، یا پھر ملائکہ کی طرف سے ان کو یہ جواب دیا جائے گا، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ تو بہرحال آگے صاحب جلالین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وقیل یقال لهم ذالک، ایک قول یہ بھی ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا، کہنے والا کو بتا دیا، اما من جانب المؤمنین و اما من جانب الملائکۃ و اما من جانب اللہ تبارک و تعالی، ان بمعنی ما، ان نافیہ ہے، اس کی وضاحت ہے کانت نہیں ہے، الا مگر، صیحۃ واحدۃ ایک چنگھاڑ، فاذا ہم تو اچانک، یکلخت وہ سب کے سب، اذا یہ فجائیہ اور ہم کلمہ یہ عمومیت پہ دلالت کر رہا ہے، جمیع بمعنی مجموع، جیسا کہ پہلے صاحب جلالین نے ذکر کیا تھا کہ وہ سارے کے سارے جمع کر دیے جائیں گے، لدینا ہمارے دربار میں، ہمارے سامنے، عندنا ہمارے ہاں، محضرون پیش کر دیے جائیں گے۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ، کہ وہ سارے کے سارے، لدینا محضرون ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ آگے دیکھیے، فَالْيَوْمَ تو آج کے دن، اليوم الف لام یہاں پر یہ عہد حضوری کے لیے، ای ففی حضرتہم ذلک اليوم حینما یحضرون، یہ ما قبل میں جو پیش کرنے کا بیان آیا ہے اس کی طرف یہ منسوب ہو جائے گا۔ لا تظلم لا تنقص، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بھی قسم کا، نفس کسی بھی ذات پر، شیئا ذرا بھی۔ اب دیکھیے کہ یہ نکرہ ہے تحت النفی ہے، تو اس میں عمومیت آئے گی کہ ذرا بھی، کسی بھی جان پر، ذی روح پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ولا تجزون، اور نہ بدلہ دیا جائے گا تمہیں، الا مگر، جزاء، صاحب جلالہ نے کلمہ جزاء جو ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فإن الفعل قد مضى في الدنيا فلم يبق الا جزاء ما فعلوا، کہ فعل کام تو دنیا میں ہی ان کا رہ گیا ہے، اس کا بدلے کا وقت ہے، موقع ہے، تو اس لیے ان کو نہیں جزا دی جا رہی مگر وہ جزا جو ان کے اپنے کام کی ہے، جو اپنے عمل کی ہے، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے اسی کی جزا اور بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ ان اصحاب الجنتی، بے شک جنت والے، اہل جنت، اصحاب یہ صحبن کی جمع ہے، اور صحبن یہ اسم الجمع ہے الصاحب کے لیے، اور صاحب کہتے ہیں الملازم لمصحوبہ، کہ جو اپنے مصحوب جس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، یہ صحبت اس کی اختیار کر رہا ہے، اس کے ساتھ جڑ جائے، اس کے ساتھ جڑ جائے۔ الجنہ البستان الکثیر الاشجار، باغوں کے اندر، یعنی باغوں والے، ان اصحاب الجنت اليوم آج کے دن، فی شغل دلچسپیوں میں مصروف ہوں گے، اپنی دلچسپی کے سامان میں مصروف ہوں گے۔ فرماتے بسکون الغین، شغل بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی فی شغل، اور یہ ابو عمرو اور ابن کثیر اور نافع رحمہم اللہ کی قرات ہے، اور ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں فی شغل، یہ باقی قراء کی قرات ہے۔ عما فیہ اہل النار، یعنی وہ غافل ہوں گے اس چیز سے یا اس عمل سے، اس کیفیت سے جس میں اہل نار ہوں گے، اور غفلت کی وجہ کیا ہوگی، مما یتلذذون به، کہ وہ اپنی دلچسپی کے سامان، اپنی لذت کے سامان میں مشغول ہوں گے، کافتضاض الابکار، جیسے دوشیزاؤں سے صحبت کے اندر وہ مصروف ہوں، لا شغل یتعبون فیہ، ایسی کوئی مصروفیت ان کی وہاں نہیں ہوگی جس سے وہ تھکیں، چونکہ لأن الجنت لا نصب فیہا، جنت کے اندر تو تھکاوٹ ہے ہی نہیں، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، فاکہون ای ناعمون،
اس سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. فرماتے ہیں خبر ثان یہ دوسری خبر ہے لکلمۃ ان کلمہ کے لیے، والاول فی شغل اور پہلی جو خبر ہے وہ فی شغل ہے، یعنی ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل ای ثابتون موجودون فی شغل، یہ پہلی خبر بن جائے گی، اور دوسری خبر وہ فاکہون بن جائے گی. ہم وہ سب کے سب مبتدا، وازواجہم اور ان کی بیویاں، یہ معطوف علیہ مل کر مبتدا بن جائے گا. فی ظلال گھنے سایوں میں ہوں گے. ظلال یہ جمع ہے تو اس کا مفرد کیا ہے، تو اس کے بارے میں دو کلمات یہاں ذکر کی ہیں. جمع ظلت کہ یہ سائبان کی جمع ہے، ظلتن کی جمع ہے، او ظل ای جمع ظل یا پھر یہ سایہ کی جمع ہے، وہ سائبانوں کے نیچے ہوں گے یا وہ سایوں میں ہوں گے، یہ دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں. فرماتا ہے خبر یہ اس کی خبر ہے، یعنی خبر اول ہے. ہم و ازواجہم یہ معطوف علیہ مل کر مبتدا بن جائیں گے. فی ظلال یہ اس کی خبر اول بن جائے گی. ای لا تصیبہم الشمس فائدہ کیا ہوگا صاحبان کا یا سائے کا کہ ان کو سورج کی کرنیں نہیں پڑیں گی، ان کو تکلیف نہیں دیں گی. علی الارائک مسہریوں پر. ارائک جمع اریکتن، ارائک جمع ہے، اس کا مفرد اریکتن ہے، اور اس کے دو معنی لکھے ہیں. وہی السریر فی الحجلۃ خیمے کے اندر جو مسہری ہوتی ہے وہ اس سے مراد ہے. او الفرش فیہا یا اس کے اندر جو فرش ہوتا ہے وہ اس سے مراد ہے. متکئون ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. خبر ثان فرماتے ہیں یہ دوسری خبر ہے. ای فی ظلال یہ پہلی خبر، متکئون علی الارائک یہ اس کی دوسری خبر بن جائے گی. متعلق اعلی فرماتے ہیں جو علی الارائک ہے اس کا متعلق متکئون ہے کہ جار مجرور متعلق بھی متکئون ہو جائے گا. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور ان کی جو بیویاں ہوں گی ان کے بیٹھنے کا مقام اور طرز کو ذکر کیا کہ وہ بالکل آرام سے سکون والی جگہ پر سکون والے دلوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. لہم ان کے لیے، فیہا اس میں یعنی فی الجنتی جنت میں، فاکہۃن میوے ہوں گے، ایسے خوراک ہوگی جس سے وہ تنعم حاصل کریں گے، تفقع حاصل کریں گے. اور پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کل ما یاکلہ فی الجنت هو علی سبیل التفقہ، کہ جو بھی جنتی کچھ کھائیں گے وہ تفقہ کی ہی بنیاد پر ہوگا، تنعم کی ہی بنیاد پر ہوگا. اس لیے کہ انسان کو طاقت کی یا صحت کی ان چیزوں کی اس وقت حاجت ضرورت ہوگی نہیں، اس کو ہر چیز پہلے سے ہی حاصل ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ اس کے لیے موت ہوگی، نہ اور کوئی پریشانی ہوگی. اسی لیے اہل جنت کا کھانا وہ پسینے کے اور ڈکار کی صورت میں ہضم ہو کے ختم ہو جائے گا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس کے اندر اس کو مقدر ذکر کیا چونکہ ما قبل لہم فیہا فاکہہ، فیہا کلمہ موجود ہے، ما بعد استغنان اس کو ذکر نہیں کیا گیا لیکن معنن موجود ہے. وَلَهُمْ فیہا اور ان کے لیے اس کے اندر ما یدعون جو وہ چاہیں گے تمنا کریں گے. یدعون کی آگے وضاحت کی، یتمنون جو بھی وہ چاہت کریں گے تمنا کریں گے وہ ان کو مل جائے گی. یدعون کلمہ اصل میں یدتعیون ہے، یعنی یفتعلون کے وزن پر ہے. ضمہ چونکہ یا پر ثقیل تھی تو اس کو ما قبل کی طرف منتقل کیا، عین کی طرف. جب عین کی طرف اس کو منتقل کیا تو پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا تو یہ یدتعون بن گیا. پھر چونکہ افتعال کی تا تھی اس کو دال کے اندر تبدیل کیا گیا اور دو دال کا آپس میں ادغام کیا گیا تو یہ صیغہ یدعون بن گیا. سلام قولا من رب الرحیم رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا. فرماتے سلام کلمہ یہ مبتدا ہے، اور قولا ای بالقولی، قولا آگے اس کی وضاحت بالقول یعنی جار کے ساتھ کی، حرف جار کے ساتھ کی ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ منصوب بنزع الخافض ہے کہ اس کے حرف جر کو حذف کیا گیا ہے اس کو مفعول به کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے. تو صاحب جلالین نے اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس ترکیب کو ذکر کیا ہے، منصوب بنزع الخافض کی ترکیب کو ذکر کیا ہے. خبر من رب الرحیم، فرماتے اس کی جو خبر ہے وہ ہے من رب الرحیم کہ رب رحیم کی طرف سے، رحمت والے پروردگار کی طرف سے ان کے اوپر سلام ہو. رحیم کی آگے وضاحت کی بہم ان کے ساتھ جو رحم کا معاملہ کرنے والا ہے. آگے اس کا جو مفہوم ہے اس کو ذکر کیا، ای یقول لهم سلام علیکم کہ اللہ ان سے کہے گا کہ تمہیں سلام ہو. یہاں پر یہ جو کلمہ ہے نا سلام قولا من رب الرحیم، اس کی 6 کے قریب تراکیب ہیں جن کو اعراب القرآن للدرویش کے اندر ذکر کیا گیا ہے.
ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ منصوب بنصب الخافض والی جو ترکیب ہے، دوسری ترکیب یہ ہے کہ کلمہ سلام مبتدا ہے اور قولاً یہ مفعول مطلق ہے ایک فعل محذوف کے لیے یقال قولاً، اور یہ جملہ معترضہ بن جائے گا۔ من رب الرحیم یہ سلام کے لیے خبر بن جائے گی، سلام من رب الرحیم یقال قولاً، کہ ان سے کہا جائے گا۔ اس طرح اور بھی اس کی ترکیبیں وہ ہمیں ملتی ہیں، مثال کے طور پہ سلام مبتدا ہے اور قولا من رب الرحیم، یہ قولا ثابتا من رب الرحیم، یہ سارا جملہ پھر خبر بن جائے گی۔ تو شیء کے قریب اس کی تراکیب جو ہے وہ ملتی ہیں۔ وامتاز اليوم، یہاں پر فعل محذوف نکالا، ویقول امتاز اليوم ایھا المجرمون، اور کہے گا کہ آج علیحدہ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ اے مجرموں۔ امتازو یہاں پر جس طرح سے لکھا گیا ہے یہ طباعتی غلطی ہے، قرآن پاک کے اندر اس کو تا الف زبر تا کے ساتھ لکھا گیا ہے، نہ کہ اس کو کھڑی زبر کے ساتھ لکھا گیا، اور جلالین کے نسخے کے اندر بھی یہ امتازو جو کلمہ ہے یہ الف کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے، نہ کہ کھڑی زبر کے ساتھ۔ بہرحال ای انفردوا عن المؤمنین، مراد یہ ہے کہ جدا ہو جاؤ ایمان والوں سے، عند اختلاطہم بہم، جب ان کے ساتھ یہ مل گئے ہوں گے، آپس میں اکٹھے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت پھر اعلان ہوگا کہ اب اہل جنت اور اہل نار جدا جدا ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت کی طرف بھیج دے اور اہل نار کو ان کے مقام جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت اور شغف نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔